بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، أنه قال: باب قول الله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. سچی اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان حضرات اکابر علماء کی موجودگی میں ان سب میں چھوٹا اور ہر اعتبار سے کھوٹا یہاں آپ حضرات کے سامنے اس اہم اور محتم بالشان کام کے لیے اس کو بٹھا دیا گیا ہے. حالانکہ مجھے اپنی کم علمی کا اور کم فہمی کا اور بے عملی کا، اسی طرح اپنے ناکارہ پن کا اور نکمے ہونے کا پوری طرح احساس ہے. لیکن یہ حضرت مولانا عبد البصیر صاحب دامت برکاتہم کی، جو ہمارے اساتذہ کے برابر ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، یہ ان کی خرد نوازی ہے، ہمت افزائی ہے. چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا جو ہمارے اکابر کا خصوصی امتیاز ہے، اس کو انہوں نے اختیار کیا. اور اس سے آگے بڑھ کر میں یہ عرض کروں تو کوئی مذائقہ نہیں اور میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مجھ چھوٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور اہم کام کو انجام دینے کا فریضے کو انہوں نے حکم دیا. وہ اس لیے کہ ان کو بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اور والد محترم حضرت حکیم الملت علیہ الرحمہ سے اور مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد سے بڑا گہرا، مضبوط، مستحکم اور پختہ رشتہ اور تعلق ہے. انہوں نے اس تعلق کا اور اس رشتے کا علل اعلان برملا آج انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو، جو ہر اعتبار سے نالائق ہے اور اس کی نالائقی
ان کے سامنے آشکارا ہے اور جگ ظاہر ہے۔ انہوں نے مجھ کو اس کام کے لیے منتخب کیا، حکم دیا۔ لیکن بزرگان محترم، بہرحال بڑوں کے اس حکم کی تعمیل میں اور انہی کی دعاؤں کے سہارے میں اور انہی کے سائے کے ساتھ میں اپنے اس کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم اور عزیز طالبات، یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب، جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے، قرآن شریف کے بعد کہ جس کے بارے میں لا ریب فیہ کا حکم بتایا گیا، لا ریب فیہ کا اعلان کیا گیا، اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے بعد امت کے درمیان اس کو قبولیت و مقبولیت حاصل ہوئی، اور اگر کسی کتاب کو اصحیت کا درجہ حاصل ہوا تو یہ الجامع الصحیح لامام البخاری ہے کہ پوری امت میں اس کو قبولیت حاصل ہے، پوری امت نے اس کی اصحیت کا اعتراف کیا ہے، پوری امت نے اس کو قابل استدلال اور قابل عمل گردانا ہے۔ اس میں جتنی روایتیں امام بخاری نے پیش کی، ان تمام روایتوں کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، مسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب ہیں۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا بڑے اہتمام کے ساتھ، اس کی تالیف کی اور اس کی تصنیف میں بہت چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھا، بڑی رعایتیں کی، اور پھر اس کتاب کی تصنیف کا آغاز امام بخاری نے ایک خاص انداز سے کیا۔ آپ نے پڑھا کہ اور محدثین نے اپنی کتاب کو الگ الگ عناوین سے انہوں نے شروع کیا۔ حدیث کی بعض کتابیں سنن کہلاتی ہیں، جن کا آغاز مسائل سے، کتاب الطہارت سے ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا۔ امام مسلم کی صحیح کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے، اس لیے کہ کتاب الایمان اس لیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے، ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو محدثین کا ایک الگ الگ طرز ہے، ایک الگ الگ طریقہ ہے ہر ایک کا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو آغاز کیا، اس کی شروعات کی، کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا آغاز کیا تھا وحی سے امام بخاری نے، اس لیے کہ امام بخاری کی نظر بہت دور تک جاتی ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے انہوں نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے۔ تو بخاری نے سوچا کہ اگر میں کوئی بات لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کوئی بات لوگوں کو بتاؤں گا میں، اگر اس کا مدار وحی پر نہ ہو، اگر اس کی بنیاد وحی پر نہ ہو، اس کی دلیل حدیث وحی سے نہ لی گئی ہو، تو میری بات لوگوں کی نگاہوں میں معتبر نہیں ہوگی، لوگوں کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو اپنی بات کے اندر اعتبار پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو سند کا درجہ دینے کے لیے، لوگوں کے یہاں اپنی بات کی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے، بخاری نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا آغاز کیا تھا کتاب الوحی سے، اور بتا دیا کہ وحی پر ہی تمام چیزوں کا مدار ہے، پوری باتیں وحی سے لی گئی ہیں۔ اس لیے میں اس کتاب کے اندر جتنی باتیں آپ سے عرض کروں گا، جتنی باتیں آپ کے سامنے سناؤں گا، ان تمام کی بنیاد، ان تمام کا مدار حدیث پر ہے، وحی پر ہے۔ اس لیے میری ان باتوں کو آپ غور سے سنیں گے، میری باتیں آپ کے یہاں درجہ اعتبار کو پہنچیں گی،
میری باتیں آپ کے یہاں پایہ اعتبار کو حاصل کریں گی۔ یہ بخاری نے ہم کو توجہ دلائی، اس کی طرف متوجہ کیا بخاری نے۔ اس کے بعد بخاری نے مختلف کتاب یا مختلف ابواب ترتیب سے قائم کیے۔ کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان رکھا، اس کے بعد کتاب العلم، اس کے بعد کتاب الطہارت وغیرہ وغیرہ۔ چلتے چلتے اخیر میں بخاری اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم آمین الف لام میم، اخیر میں پہنچے ہیں بخاری کتاب التوحید پر۔ دونوں کے درمیان مناسبت یہ پیدا کی گئی کہ آغاز ہوا تھا کتاب الوحی سے اس کتاب کا، اور اختتام اور انتہا کر رہے ہیں بخاری کتاب التوحید سے۔ اس لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے یا آسمانی جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے تو تمام مذاہب میں وحدت الہ کو بنیادی درجہ دیا گیا، وحدانیت کو پوری مضبوطی سے ثابت کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرات انبیاء جتنے بھی تشریف لائے دنیا میں، سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سب لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں گے۔ کسی پیغمبر کو وجود باری کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی امت کے سامنے رب کے وجود کو، اللہ کی موجودگی کو ثابت کرو اور اللہ کے وجود کو ثابت کرو، اس کا نہیں حکم دیا گیا۔ امام ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء کا اتفاق ہے، اور تمام انبیاء کو جو کلمات دیے گئے، تمام کلمات کا حاصل اور خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وحدانیت باری کو ثابت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمَرُوا کسی پیغمبر کو نہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی امت کو حکم دے اس کلمے کی کہ لا الہ لا موجود الا اللہ کی تلقین کرنے کا نہیں حکم دیا گیا، بلکہ پوری امت کو، پورے انبیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے۔ تو تمام انبیاء نے وحدت الہ کی تلقین کی، اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کیا۔ اور آپ اگر پورے قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے، اس کی آیتوں میں غور کریں گے اور اس کے اندر اترنے کی کوشش کریں گے، تو سب کا حاصل اور پوری آیتوں کا خلاصہ وحدانیت الہ ہے، رب کی وحدت اور اللہ کے ایک ہونے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ تو عزیز طالبات، تو بخاری نے ہمیں بھی اسی وحدت کی طرف توجہ دلائی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی کو اللہ کے وجود کے بارے میں شک نہیں تھا، سب کو یقین تھا کہ اللہ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کر لیتے تھے۔ جیسے مشرکین سے اگر پوچھا جائے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کے اندر سرسبزی و شادابی کون پیدا کرتا ہے، تو سب مشرکین بیک زبان ہو کر کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اللہ ہے جو یہ سب امور انجام دیتا ہے، محتم بالشان کام اللہ انجام دیتا ہے۔ تمام مشرکین کو وجود باری کا یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرکین نے غیر اللہ کو عبادتوں میں شریک کر لیا۔ جیسے مشرکین کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ کسی جگہ فرمایا گیا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ بت، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں،
جن کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی جناب میں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین وجود باری کے تو قائل تھے لیکن وحدت الہ کے قائل نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرات انبیاء بھی اسی وحدت الہ کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ واحد کو بتانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس دنیا میں حضرات انبیاء تشریف لائے۔ تو عزیز طالبات، تو بخاری نے بھی اپنی اس کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید کا عنوان قائم کیا اور ہمیں توجہ دلائی اس بات کی کہ تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار اور تمام اعمال کی مقبولیت موقوف ہے وحدت پر ہی۔ اگر تمہارے اندر وحدت الہ کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ نہ ہو، تمہارا ایمان اگر ایک اللہ پر نہ ہو، تو ایسی صورت میں جتنے اعمال تم نے کیے، جتنے اخلاق تم نے لوگوں کے ساتھ برتے، جتنا اچھا سلوک تم نے دوسروں کے ساتھ کیا، وہ سب غیر معتبر ہو جائیں گے، ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بخاری نے ہمیں کتاب التوحید کے اس عنوان کے ذریعے سے عقیدے کو درست کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہمیں بیدار کیا ہے، ہوشیار کیا بخاری نے کہ اگر اپنے اعمال کے جزا اور اعمال کے ثواب کے تم خواہش مند ہو حصول کے، تو تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بخاری نے کتاب التوحید کا آخری عنوان اپنی اس کتاب میں رکھا اور اس کتاب کے اخیر میں ایک باب رکھا اور اس باب کا آغاز کرتے ہیں بخاری باب قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب قائم کیا، یہ ترجمہ بخاری نے رکھا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت پیش کی بخاری نے۔ بخاری کی عادت اکثر و بیشتر یہی ہے کہ وہ اپنے باب کا اور اپنے ترجمے کا عنوان مقرر کرتے ہیں آیت کے ذریعے سے، عام طور پر یہ بتانے کے لیے کہ آیت کا ترجمہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، آیت کی تشریح اگر تمہیں مطلوب ہو، آیت کی تفسیر اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے حدیث روشنی کا کام کرے گی۔ قرآن میں فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مبین بھی آئی ہے اور اس کتاب مبین کی تشریح کے لیے، اس کی توضیح کے لیے، اس کے اندر رہنے والے معارف اور مسائل کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی توضیح کے لیے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی عقل کو بنیاد بنا کر، اپنی خرد پر اعتماد کر کے، اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم اور مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فن اور دنیا کا کوئی علم بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ہادی کے، بغیر کسی گائیڈ کے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹری کا علم ہو، انجینئرنگ کا پیشہ ہو، اسی طرح اور تمام علوم اور فنون دنیاوی ہیں، جب تک کوئی شخص 5 سال اپنے ڈاکٹری کے لیے نہیں لگائے گا، کسی استاد سے فن طب میں مہارت حاصل نہیں کرے گا، دنیا اس کو ڈاکٹر نہیں تسلیم کرے گی، طبیب ماننے کے لیے دنیا اس کو تیار نہیں ہوگی۔ تو جیسے دنیاوی علوم کے لیے استاد کا ہونا ضروری، ایسے ہی قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کے مفہوم اور معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر رہنے والے حقائق و دقائق اور معارف کو سمجھنے کے لیے
استاد کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب مبین کو بھی بھیجا ہے، اور اسی طرح نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، تفسیرات اور آپ کی توضیحات اور آپ کی تعلیمات نور کی شکل میں ہم نے یہ بھی بھیجا ہے کہ اس نور کی روشنی سے اور رسول اللہ کی ذات کے ذریعے سے آپ قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کے معانی اور مطالب کو پہچان سکتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کے مختلف واقعات اس سلسلے میں بتائے گئے ہیں کہ اہل عرب جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور جن کو پوری طرح اپنی زبان پر عبور حاصل تھا، کامل دسترس اور کامل گرفت تھی جن لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی قرآن کے ترجمے میں سمجھنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی تھی۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی، روزے کے احکام بتائے جا رہے تھے اور فرمایا گیا تھا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ کھانے پینے کی گنجائش ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو اور رات کا آخری کنارہ غائب نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی آیت میں آیا، لیکن الخیط الابیض الخیط الاسود کی تعبیر استعمال کی گئی۔ صبح صادق کے لیے خیط ابیض کا لفظ بولا گیا اور رات کے آخری پہر کے لیے خیط اسود کی تعبیر اختیار کی گئی۔ صحابہ کو اس ترجمے کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ بعض صحابہ نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا، اس کو دیکھتے رہے اور پھر کھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ صبح کو خدمت اقدس پیغمبر میں حضرات صحابہ نے حاضری دی اور اپنا واقعہ پیش کیا تو حضرت عدی کے سلسلے میں روایتوں میں موجود ہے کہ جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت کے بعد میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا تھا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور جب تک وہ واضح نہیں ہوا پوری طرح سے میں کھاتا رہا، پیتا رہا، کھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا اس وقت ان سے خطاب کر کے ان وسادتک العریضہ، کہ تمہارا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے اندر رات کی تاریکی بھی آ گئی، صبح کا اجالا بھی آ گیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ سرکار نے ان سے فرمایا کہ خیط ابیض اور خیط اسود کا ترجمہ دھاگے کا نہیں ہے، بلکہ خیط ابیض صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں اور خیط اسود رات کی تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، قرآن جن کی زبان میں نازل ہوا، قرآن کہ عربی کے جو ماہرین تھے اور جن کو اپنی زبان پر پوری گرفت تھی، پورا قابو حاصل تھا، ایسے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں دشواری پیش آئی تھی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اور آپ علیہ السلام کے تعلیمات کی ضرورت پڑی۔ تو آج اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے ترجمہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے خرد پر اعتماد کر کے، اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اس کی خوش فہمی ہے، یہ خام خیالی ہے، غلط فہمی میں وہ مبتلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ قرآن کے اندر رہنے والی باتوں کو لوگوں کو کھول کھول کر کے بتا دیں، واضح کر کے بتا دیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے عناوین کا اور اپنے تراجم کا آغاز کرتے ہیں اکثر و بیشتر قرآن کی آیت کے ذریعے سے، اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آگے آنے والی احادیث اور آگے آنے والی روایتیں اسی آیت کا ترجمہ ہے، اسی آیت کی تشریح کے لیے لائی گئی ہیں۔ اس آیت کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے آپ ان حدیثوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان روایتوں میں غور کریں گے تو قرآن کی اس آیت کا آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ امام بخاری کا مقصد ہے اور یہ امام بخاری ہمیں اس طرح توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں رکھا بخاری نے
قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم کل قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میزان عدل کا قیام ہوگا. انصاف کا ترازو رکھا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کو اس میں تولا جائے گا. انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اعمال کے مطابق جزا و سزا کا ترتب ہوگا. ثواب اور عقاب کا فیصلہ ہوگا. اچھے اور برے کے درمیان انہی اعمال کے وزن کے ذریعے سے امتیاز بھی پیدا کیا جائے گا اور برے لوگوں سے خطاب کر کے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تمہیں ان کی صفوں میں جگہ نہیں ہے, تمہاری جگہ دوسری ہے, تم کو ان سے الگ ہونا پڑے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میزان عدل کا قیام ہوگا, میزان عدل رکھیں گے ہم. ایک بات اس کے ذیل میں یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزاعو کا صیغہ استعمال کیا ہے. حضرات علماء جانتے ہیں کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ بادشاہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کہ کبھی بادشاہ کا کوئی حکم رعایا پر نافذ ہونا ہے اور رعایا کے لیے کوئی نیا قانون جاری ہوتا ہے بادشاہ وقت کی طرف سے تو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ ماں بدولت کا فرمان ہے, ماں بدولت کا فرمان ہے, یعنی اپنی بادشاہت کو اور اپنے بڑے ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے, اپنے قہر اور غلبہ کو, اپنے رعب اور دبدبے کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ کی شان کبریائی کے مقابلے میں کسی کو عظمت و بڑائی حاصل نہیں ہے. اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم میزان عدل کو قائم کریں گے. پوری چیزیں ہمارے دست قدرت میں ہیں, پوری دنیا ہمارے قابو میں ہے, سب پر ہمیں غلبہ اور قدرت حاصل ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آدم سے لے کر آخری اولاد آدم تک آئیں گے دنیا میں جتنے, وہ تمام موجود ہوں گے میدان حشر میں.